بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خیبر پختونخوا حکومت بری طرح ناکام ہوئی اور وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز، وہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز، وہ بلدیاتی سسٹم جس پر عمران خان بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ میرے خیال سے وفاقی حکومت میں آئے ہوئے بھی وہ بار بار خیبر پختونخوا کا ذکر ہی کرتے تھے، وہ زمین بوس ہو گئی ہے وہ جتنی بھی کارکردگی تھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس میں 9 ہلاکتیں جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئیں؟ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور اتنا بڑا جو ہے وہ ہمیں ایک لوپ ہول دیکھنے میں نظر آیا کہ سرکاری اداروں میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی حد تک لگا کر انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اب یہ پہلی بار واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اس سے ملتے جلتے واقعات کئی مختلف صوبوں میں بھی ہوئے، لیکن اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے کہ آکسیجن جو سب سے اہم ہوتی ہے اس کا بیک اپ ہی نہ ہو، اور اس کے لیے سارے لوگ بڑے بڑے افسران آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ اور یہاں تک کہ جو معاہدہ ہوا، یعنی جون 2020 میں معاہدہ ختم ہوا، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے کہ معاہدہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اور جب پکڑا جانا اور اس کے بعد غفلت برتنے پر جب معطل کیے جانا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم فون پر ہمارا رابطہ جناب ہوا تھا، فون پر ہی ہم نے جو ہے وہ جو معاہدہ تھا وہ فون پر دوبارہ ہوا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک طرف سرکاری ادارے جہاں چھوٹی چھوٹی زیر زبر کے پیچھے جو ہے وہ کئی لوگوں کے جو ہے وہ چکر لگواتے ہیں، اور دوسری طرف فون پر معاہدہ ہوا تھا اور کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے کہ معاہدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، بیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ 9 افراد کی جان جو ہے وہ گئی ہے، اس میں 8 مریض کورونا کے مریض تھے جو شاید جو ہے بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو پچھلے 5 سالہ حکومت جو تحریک انصاف کی KPK میں ہوئی، جس کا کریڈٹ وہ ابھی تک وفاق میں بھی لیتے رہے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، بار بار وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ایگزامپل، خیبر پختونخوا کی ایگزامپل۔ اب کیا ایگزامپل دی جائے گی؟ اس سے بڑی کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ اب ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو وہاں کے جو مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے لواحقین تھے، ان کے احتجاج پر جو ہے وہ یہ پتہ چلا۔ ادروائز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لواحقین نہ ہوتے تو پھر ہاسپٹل انتظامیہ نے کیا حالت کرنی تھی، یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا، اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ بر وقت جو ہے وہ آکسیجن نہ پہنچی، جس کی وجہ سے 8 مریض کورونا کے اور بچے بھی کچھ جن کی جو ہے وہ وہاں پر ڈیتھ ہوئی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ انتہائی سردی ہے اس وقت، سردی میں مریضوں کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے، زیادہ بیک اپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس سے بڑی بحث کیا ہو سکتا ہے وہاں کے انتظامیہ کہ جب گیس یعنی بیک اپ ہونا چاہیے، ویسے ان 15-20 دن پہلے کے ان کے پاس یعنی ذخائر موجود ہونے چاہیے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن دھرنے ہوتے ہیں، کوئی مختلف طرح کی جو ایشوز ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ تک ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آکسیجن موجود بھی ہے یا نہیں موجود ہے۔ اور سردیوں میں آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کورونا کے حوالے سے کورونا کا مریض ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وینٹیلیٹر سے موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور لیکن یہ بے حسی جو ہے وہ اس حد تک رہی کہ 9-10 ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوئیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم آکسیجن ختم ہونے پر سینٹرل آکسیجن سے سپلائی 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو معاہدہ سامنے نہیں آیا، آپ معطل ہو گئے، آپ 9 لوگ معطل ہوئے، کون کون سے معطل ہوئے، کیا بات چل رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اسپتال کے مختلف وارڈز میں یہ کہا گیا ہے کہ تشویشناک صورتحال اس سے زیادہ بھی رہی ہے، مختلف جو ہاسپٹل سے جو مریض ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ الگ سے ہیں، ایشو بنا رہا ہے۔ پھر بر وقت آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کرونا وارڈ، ICU اور میڈیکل وارڈ میں تشویشناک حالت میں زیر علاج 8 جو مریض ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ اور پھر ایک تو یہ فوراً کہا گیا کہ جناب آکسیجن نہ ملنے کی اور اموات کے واقعے کا نوٹس جناب وہ لیا سیکٹری ہیلتھ اور وزیر صحت، اور پھر بھی ہمیں نظر آیا چلو اینی ہاؤ کہ فوراً ایک انکوائری تشکیل دینے کی کوشش کی گئی کہ 48 گھنٹے میں اس کا جو ہے وہ جواب آئے گا۔ پھر 48 گھنٹے بعد جو جواب آیا وہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کمیٹی جو تشکیل دی گئی، اب اس میں انکوائری جو ہے مکمل ہوئی ہے، اس میں انتظامی غفلت کا انکشاف جو ہوا ہے اس میں نظر بھی آ رہا ہے۔ 7 افراد اوورال یعنی ٹوٹل 9 افراد جو ہیں ان کو معطل کیا گیا، اور اس میں رپورٹ میں ہسپتال کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ طاہر ندیم،
اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے اہم ذمہ دار قرار پائے، ان کو معطل کر دیا گیا۔ پھر انکوائری کمیٹی میں انکشاف کیا گیا کہ ہسپتال میں 1000 کیوبک آکسیجن کا پلانٹ موجود ہے، لیکن کوئی بیک اپ نہیں تھا۔ ہسپتال میں آکسیجن کے متبادل کے طور پر پرائمری اور سیکنڈری جو بندوبست ضروری ہے وہ بھی نہیں تھا، اور آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور نئے معاہدے سے متعلق کوئی دستاویزات ابھی تک موجود ہی نہیں ہیں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ جناب جب آپ کے پاس ایگریمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کا جو ایگریمنٹ تھا گیس سپلائی کرنے میں کمپنی وہ کیسے سپلائی کری جب آپ نے اس کے ایگریمنٹ نہیں کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ فون پر اس سے ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکاری معاملات جب ایک دوسرے پر ڈالے جائیں تو پھر کیسے فون پر بات ہوتی ہے، لیکن ادروائز جو ہے وہ کوئی بھی سرکاری کام ہو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک زیر زبر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے بھی چکر لگوائے جاتے ہیں۔ اب ابتدائی جو رپورٹ کے مطابق سپلائی مینیجر جو ہیں وہ بھی قصوروار ٹھہرائے گئے، اور اب یہ کہا گیا کہ 9 افراد جو ٹوٹل معطل کیے گئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتیں ہیں، یہی معطل افراد واپس آ جائیں گے لیکن وہ 9-10 جانیں واپس نہیں آئیں گی۔ یہ یا تو ایسا ہو کہ جناب یہ سارے لوگ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو پھر شاید آنے والے سوچیں گے، 10 دفعہ سوچیں گے، ان کی نسلیں بھی سوچیں گی کہ جناب یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سزا ملتی ہے۔ اب ظاہر کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا کہ یہ کیا ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اب بھی کے پی کے گورنمنٹ یا کے پی کے ہاسپٹلس اور کے پی کے پولیس اور کے پی کے بلدیات کی طرف سے جو بار بار انہوں نے یہی کارکردگی شو کرنی ہوتی ہے۔ ایک تو کئی پولیس کے معاملات بھی سامنے آ گئے، لیکن ہاسپٹل کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم نوعیت کے واقعات ابھی نظر آ رہے ہیں۔ اب 30 جون 2020 تک جو ہے اس معاہدے کی توسیع تھی جو گیس کے ساتھ تھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور یہ کہا گیا کہ واقعے کے وقت ہاسپٹل میں 90 مریض جو ہیں وہ آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج تھے۔ اب معطل افسران میں جو مینیجر ہیں طاہر شہزاد، وہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں۔ جو سپلائی مینیجر سپلائی ہیں ان کے اوپر الزام موجود ہے کہ جناب انہوں نے نہیں بتایا۔ علی وکاس اور بایو میڈیکل انجینئرنگ جو ہیں بلال بابک ہیں، اسی طرح آکسیجن پلانٹ کے اسسٹنٹ نعمت آکسیجن جن کو پلانٹ کی ڈیوٹی پر مامور تھے انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور دیگر جو ملازمین ہیں ان میں وحید، شہزاد، اکبر بھی ان کو معطل کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے ملازمین ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب مینیجر کہتا جی میرا تو تعلق ہی نہیں تھا، یہ تو جو آکسیجن میں موجود تھا وہ اس کا کام تھا۔ پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں ایچ آر کا کام تھا کہ جناب اگر 6 ماہ پہلے جو ہے وہ معاہدہ کینسل ہو گیا تو وہ معاہدہ کیوں نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے معاہدے کے بغیر ابھی تک دستاویزات سامنے نہیں ہیں، معاہدے کے بغیر آکسیجن کیسے ملتی ہے؟ اور آکسیجن کمپنی سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو بزنس ہے، ہم کیوں نہ جو ہے وہ سلنڈر جو ہے دیں، اگر معاہدہ ہمارا ہوتا اور ہمیں آرڈر دیا جاتا، آرڈر پلیس ہوتا تو ہم آکسیجن جو ہے وہاں پر پیش کرتے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، لیکن ایک کلی جو ہے وہ کھل گئی ہے، جو بار بار یہی کہا جاتا تھا جناب کہ ہاسپٹل کے خیبر پختونخوا کے جناب ہاسپٹل میں بہت بڑی تبدیلی نظر آئی ہے، اور یہ ہے بڑی تبدیلی جو عمران خان جو گزشتہ 5 سال تو کے پی کے اور اس کے بعد 2.5 سال وفاق میں بھی وہ کیش کر رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تبدیلی کا رخ اور عوام کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے کیا ماڈل سزا دی جائے گی کہ جناب کہ واقعی جو 9-10 جانیں گئی ہیں ان کو انصاف مل سکے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔